السلام علیکم. ہم اس وقت موجود ہیں پاک ٹی ہاؤس میں اور بڑے خوبصورت اور خوبصیرت اور اتنے خوبصورت انسان صوفی شاعر اور کلاسیکل صوفی سنگر پاکستان کا بڑا نام عدیل برقی صاحب. ہم نے ان کے ساتھ پوڈ کاسٹ بھی کی اور ان کے خیالات اور نظریات سے بھی آپ بخوبی واقف ہیں. ان کی ایک کتاب آئی ہے بڑی خوبصورت اور اس کے حوالے سے آج اس کی تقریب رونمائی بھی ہے. ہم اس وقت تقریب رونمائی میں موجود ہیں. جو ہے معزز شرکا بھی موجود ہیں. ان کے بھی تاثرات جانیں گے, اس حوالے سے بھی جانیں گے کہ کتاب کے حوالے سے وہ کیا کہتے ہیں اور عدیل برقی صاحب کا صاحب کتاب کے اس کے حوالے سے کیا تاثرات ہیں. سر مختصراً بتائیے گا کہ آپ کی کتاب کے حوالے سے ایک تو یہ نام کیسے آیا ذہن میں, اور اس کے بعد جو اس کتاب کے اندر اصل میں آپ نے جو خیالات, جو جذبات, جو مشاہدات ایڈ کیے ہیں اس کا کیسے ذہن میں آیا سر؟ حذیفہ جی, what a question. I must say, this is not overnight mushroom growth type of thing. It has long story behind actually. If let's go down to my childhood, آپ کی سمجھ میں آئے گا کہ یہ نظم پوئم یہ جو بھی ہیں ٹریڈیشنل سٹائل میں, ٹپیکل سٹائل میں, ان کے اندر کہانیاں آپ کو ملیں گی جو میں نے اپنی زندگی کے واقعات کو اس میں ڈھالنے کی کوشش کی. سنینس وہی میرا میوزک ہے جس کی باز گشت ابھی تک لوگوں نے سنی نہیں تھی, تو اسے میں نے الفاظوں میں بند کیا. اور پوئٹری جسٹ مائی پیشن, اور وہ بس اپنی کہتے ہیں نا وہ بڑا شاعرانہ لفظ ہے کہ روح کی تسکین کے لیے بس میں نے اس کے لیے لکھی. لیکن ایک چیز بڑی شاندار ہوئی, ایک تو کتاب بہت اعلیٰ بنی ماشاءاللہ, ڈیزائننگ سے لے کے وہ ہر چیز اس کی مجھے بہت اچھا لگا جب میں انٹرنیشنل لیول پر اس کتاب کو میں نے انٹروڈیوس کروایا اور جو رسپانس آیا. دوسرا یہ کہ مجھے یقین نہیں تھا کہ کتابیں بکتی بھی ہیں, لیکن یہ اس کتاب نے مجھے بڑا سرپرائز دیا بیکاز پہلا ایڈیشن اس کا بالکل بک چکا ہے, سیل آؤٹ, اور اب یہاں آنے کے لیے بھی مجھے بورو کر کے کتاب میں لانا پڑا. تو آئی ایم ویری ہیپی. اور دوسرا یہ کہ میں نے ایک روایت نکالنے کی کوشش کی تھی اور جبرن کی تھی کہ دوستی میں بھلے آپ جان بھی لے لیں, لیکن جب ہم برگر پہ, پیزا پہ, اس طرح کی چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ ہزاروں خرچ کر دیتے ہیں تو کتاب فری کیوں؟ بس میں نے اپنی پچھلی انوگریشنز پہ ایک بات کہی تھی کہ کتاب فری نہیں ہوگی, جس نے لینی ہے کتاب وہ خریدے گا, کیونکہ مجھے یقین ہے کہ جو کتابیں ہمیں فری ملتی ہیں ہم ویسے ہی جا کے اپنی الماریوں میں اس میں رکھ دیتے ہیں, اور جن چیزوں پہ ہم نے پیسے خرچ کیے ہوئے ہوتے ہیں ہمیں اس کی قدر بھی ہوتی ہے. تو مجھے اچھا لگا کہ لوگوں نے اسے خریدا اور پڑھا, اور آپ تو خود, آپ کے فادر اور آپ خود بھی بہت اچھا تجربہ اور ٹیسٹ رکھتے ہیں اس بارے میں. آئی تھنک کہ I must say thank you very so much to all of my friends and amigos. The way I'm getting response for my book till now, it is so amazing. اور مجھے لگتا ہے کہ اگرچہ کتاب لکھنا آسان نہیں, یہ تم ہی لکھ سکتے ہو اتنی کتابیں. مجھے تو بچپن سے لے کے اب تک دس از فرسٹ بک آف مائی انگلش پوئٹری. اس سے پہلے میری 2 اردو پوئٹری کی ہیں جنہیں امجد اسلام امجد صاحب نے, شہزاد احمد شہزاد نے, وسیع نے بھی اس میں بڑی محبت فرمائی. وہ 2 اردو پوئٹری کی تھیں, لیکن سنینس جو تھی نا, یہ ایون میں نے جس دوست سے تذکرہ کیا انہوں نے بھی کہا کہ اردو پوئٹری کا تو پھر کچھ مارکیٹ ہے, اگر فری میں بکس ملتی ہیں تو انگلش والی بکس آپ کی جو ہے یہ کوئی نہیں لے گا. تو وہ سب اپوزٹ ہوا اس کا. I borrow some love and lend to others. جس طرح سے مشاہدات کو, تجربات کو, نیچر کو دیکھنے والے کلاسیکل سنگر اور اپنی خوبصورت تحاریر سے جو ہے وہ لوگوں کو انسپائر کرنے والے خوبصورت کتاب کے اوپر اپنی مشاہدات کے حوالے سے اظہار خیال کر رہے تھے. اب ہم پاک ٹی ہاؤس میں موجود ہیں, اب ہم جو ہے ان کے جی تو ہم ان سے بھی جانیں گے, ان کے مختلف جو اظہار خیالات ہوں گے اس کے حوالے سے بھی جانیں گے کہ, اور اس کے علاوہ
انتہائی خوبصورت چیزیں اس کے اندر موجود ہیں، وہ بھی ہم اس کے اندر شامل کریں گے. وہیں سے دیکھ لینا ابھریں گے آفتاب شوق، اجازت ہو نہیں سکتی جہاں جگنو چمکنے کی. سر بتائیے گا پبلشنگ کے حوالے سے آپ کیا کہہ رہے تھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ادارہ زرقا پبلیکیشن انٹرنیشنل کا یہ اعزاز ہے کہ اس نے عدیل برقی کی کتاب کو پبلش کیا. خوش قسمتی سے عدیل برقی میرے مقبلے بھائی بنے ہوئے ہیں، اور مجھے بہت اچھا لگا جب انہوں نے کہا کہ زرقا آپ میری کتاب کو پبلش کریں گی. تو میں نے کہا جی سو بسم اللہ، کہ اتنی پیاری پرسنالٹی کہ جو اتنا اپنے آپ کو مینٹین کر کے رکھتی ہے، اور بڑی اللہ تعالیٰ نے ان کو خدا داد صلاحیتوں سے نوازا ہوا ہے. پھر جو کتاب کا جیسے وہ مجھے بتا رہے تھے نا، تو مجھے بہت اچھا لگا. یہ ایک نیو اضافہ تھا ہمارے ادارے کے لیے بھی، اور میرا خیال ہے کہ یہ کتاب میں جس طرح میں نے دن رات محنت کی اور ان کو بھی بہت اچھی لگی، اور یہ انٹرنیشنل لیول پر ہماری یہ کتاب بہت زیادہ پسند کی جا رہی ہے. کیونکہ یہ فرسٹ ٹائم ایسا ہوا ہے کہ ہم پہلے جب بھی باکس میں کتاب کو کرتے تھے کور، تو جیسی کتاب ہوتی تھی ٹائٹل جو ہوتا تھا ویسا ہی باکس ہوتا تھا. لیکن عدیل برقی بھائی نے مجھے کہا کہ زرقا اب کی بار چینج ہوگا. یہ ایک نیو ٹرینڈ تھا کہ جو مجھے عدیل برقی نے دیا، اور انہوں نے یہ کہا کہ میری باکس میں میرا ٹائٹل چینج ہوگا، کتاب کا ٹائٹل چینج ہوگا. اور ہم نے جب اس کو ایسے کیا، تو جب میں اپنے پرنٹر کے پاس اپنی مشینوں والے کے پاس جب لے کر گئی، تو اس نے کہا میڈم یہ کتاب کا ٹائٹل میں تو باکس میں نہیں. تو میں نے کہا نہیں جی، اس دفعہ ریت چینج ہوگی. اور یقین جانیے کہ اتنی زیادہ اپریسیشن ملی، اتنا زیادہ اپریشیٹ کیا گیا اس بات کو. اور میں اس بات پر میں عدیل برقی کو بھی مبارکباد پیش کرنا چاہوں گی کہ جنہوں نے اتنی پیاری بات ہم لوگوں کو بتائی، اور یہ ایک نیو چیز چلی، یہ ایک نیو چیز چلی کہ جی جیسا ٹائٹل ہو ویسا باکس ضروری نہیں ہے، آپ کو جدید سے جدت میں جانا چاہیے. بہت شکریہ. جی میں نے تو جدت میں جانے کا کہا اور یہ شدت میں چلے گئے. مطلب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ خالد شریف صاحب بھی بالکل گھر کے ہیں، اور بھی پیارے پبلشرز، لیکن مجھے پتا تھا کہ جتنا دماغ میں کھاؤں گا وہ صرف زرقا ہی سن پائیں گی، کیونکہ اتنی مین میخ نکالنے والی تھیں کہ یہ پکچر میں یہ کلر، یہ اس میں یہ کلر، اور فلاں پوٹری کے ساتھ یہ چیز آنی چاہیے. پھر ہمیں بہت محنت کی. کلاسک وائٹ کلر چاہیے تھا، اس کے لیے کئی دفعہ ریجیکشن ہوئی، اور میرا دل چاہ رہا تھا کہ مجھے ایسا پیپر لا کے دیجئے کلر کہ لگے کہ یہ کتاب 200 سال پرانی ہے. تو انہوں نے دیکھیں کہ کیسا ہم نے تیار کیا. آپ کتاب کی خوبصورتی کو دیکھیں کہ جب یہ سٹارٹ ہوئی ہے تو ہم نے جو ٹائٹل دیا اس کا جو فلیپ اور تیار کیا، یہ دیکھیے ایسا رائٹر، یہ پیپر دیکھیں ہم نے آئی کی پیپر امپورٹنٹ لگایا کہ جو یہ کام کرتے ہیں ان کو تو یہ معلوم ہی ہے. پھر ہم نے آرٹ پیپر، ہم نے سیکنڈ اس کا پورشن رکھا، ان کی البم تیار کی ہم نے، اس پر بھی آپ دیکھیں آرٹ پیپر یوز کیا گیا، اور اس کو ہم نے اپنی جانب سے بہت محنت، میں دن رات ایک کہہ رہی تھی، ہم پوری رات بات کرتے رہتے تھے. کبھی ویڈیو کال ہوتی تھی ہماری، اور کبھی ہماری ویسے کالز چلتی تھیں. اور پھر یہ اتنی محنت کا نتیجہ اتنا خوبصورت پروردگار نے عطا کیا کہ یہ کتاب واقعی ہی بہت خوبصورت بنی، اور میں اس پر ہم دونوں ہی مستحکم مبارکباد. Actually, I got intimation of this event very late. I think just 2 or 3, I think last Saturday we were hosting, as Javed Saab said, we were mourning the 30th death anniversary of Mohsin Naqvi Sahab, and Adil Saab Bhai was there, and I just complained to him that, I am the one who writes in English here, everyone else writes in Urdu. You have gotten a book published in English and I don't know about it. I don't even have a copy of the book. How fair is that? So he just embraced me with his all-embracing sense of love, and he just said, you just come to my home and I'll give you 2 books, both of the books. So this is the sort of love which really overrides everything. And just 3 days later, I just got to know from Javed that we are organizing the launching ceremony of a book, which I even don't have in my possession. So then, through him, I got the PDF of the یہ ایسے گائک ہیں کہ جب بولتے ہیں، جب گاتے ہیں تو اپنے لہجے کی خوبصورتی اور گلائی کی خوبصورتی سے جیسے سامعین کو ہپنوٹائز کیے جاتے ہیں، اور ان کے خیالات کی پاکیزگی جیسے چاروں اور ایک حالہ سا کیے رکھتی ہے. ایسے میں بے ساختہ کہنے کو نہیں چاہتا ہے کہ اسے کوئی بتائے، وہ تو رکھتا ہے رویہ بادشاہوں کا، اسے کوئی بتائے وہ لڑکتا ہے رویہ بادشاہوں سا.
सुकरात कमरा अदालत में अपने हक में दलाइल देते हुए मोहम्मद write a book. Luckiest are those who write a book. Divine is the phenomenon to write a book. Ever live the mortals who leave behind a book. Souls express themselves through a book. We can see the unseen through a book. क्योंकि मैं वो बहुत करीब से जानती हूँ. एज ए एक्टर भी मुझे अप्रिशिएट करते हैं, और अब जो मैं इस शायरी में मैंने कदम रखा है, बड़े लोगों की मोहब्बत मेरे साथ है, तो ये भी अप्रिशिएट करते हैं. अदील बर्की साहब की शख्सियत एक वाहिद सिंगर है.